تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آپ حضرات جانتے ہیں یہ روحانی، ایمانی، عرفانی محفل پاک تاجدار حل عطا مولا مرتضیٰ باب العلم حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ ورداہ کی ذکر اور آپ کی یاد کی اور آپ کے عرس پاک کی یہ محفل پاک ہے۔ حضرت علی وہ ہیں جنہوں نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک جان کائنات کا دیدار نہیں کیا، اور پھر وہ زمانہ بھی چشم فلک نے دیکھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے لم ارا قبلہ ولا مثل بعدہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کسی کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ آپ جیسا کوئی مثل، آپ جیسا مثال مثیل کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ لم ارا قبلہ ولا مثل بعدہ، آپ جیسا نہ پہلے کوئی ہے نہ بعد میں کوئی ہوگا۔ ہم تو دیکھتے ہی تب ہیں محبوب جب آپ کی نگاہ ناز نظروں کے سامنے ہو، جب آپ کا وضحہ کا چہرہ نظروں کے سامنے ہو، جب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، آپ آنکھیں نہیں کھولتے، جناب ابو طالب ملتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے وہ آنکھیں نہیں کھولتا، طرح طرح کی چے مگوئیاں ہو رہی ہیں۔ میرے آقا جانتے تھے کہ جس نبی کی خدمت کے لیے، اطاعت کے لیے، محبت کے لیے، الفت کے لیے، نبی کی عظمت کی پرچار کے لیے یہ علی دنیا میں تشریف لائے ہیں، جب تک وہ وضحہ کا چہرہ نظر کے سامنے نہیں ہوگا علی آنکھ نہیں کھولیں گے۔ تھوڑی سی آواز کھول دو۔ علی آنکھ نہیں کھولیں گے۔ اور جب محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے، گویا مولا علی انتظار میں تھے، رخ مصطفیٰ نظر کے سامنے آیا، وضحہ کے چہرے والے محبوب نظر کے سامنے آئے، مولا کائنات نے آنکھیں کھولی، محبوب نے اٹھایا، سینے سے لگایا، اپنی زبان مبارک چسوائی، گھٹی لگائی، اور پھر حضرت علی کو جب پیدائش میں گھٹی میرے مصطفیٰ کی لگی ہو، پھر زندگی میں تربیت مصطفیٰ کی ملی ہو، طبیعت مصطفیٰ کی ملی ہو، ارادت مصطفیٰ کی ملی ہو، اور عظمت کے چوکیدار مصطفیٰ کا ملا ہو، تو پھر علی نہ بنے تو پھر کیا بنے گا؟ باب العلم نہ بنے تو کیا بنے گا؟ یہ خود مولا کائنات حضرت علی خود فرماتے ہیں، تفسیر کبیر میں یہ بات ہے، فرمایا لوگوں پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ کا علم بسم اللہ کے با میں ہے، اور با کا علم جو نیچے نقطہ ہے اس میں ہے، اور وہ نقطہ میں خود علی ہوں۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں وہ نقطہ علی فرماتے میں خود ہوں، اور میرے آقا نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ جب کوئی دروازے میں داخل ہوتا ہے نا، ایک دفعہ دروازے سے گزر کے آتا ہے، جب جاتا ہے پھر گزر کے جاتا ہے، 2 مرتبہ دروازے سے واسطہ پڑتا ہے، تو ارے جو مصطفیٰ کے قریب ہوگا تو علی سے گزر کے جائے گا تو مصطفیٰ کا قرب ملے گا، پھر واپس آئے گا تو مولا علی سے مل کے آئے گا تو پھر مصطفیٰ کا قرب ملے گا۔ مولا علی باب العلم ہے۔ ایک سکالر کہتے ہیں جی میں تحقیق کر رہا ہوں کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں وہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ بعض لوگوں نے اختلاف بھی کیا، اختلاف والوں کو اختلاف مبارک، جو بات صحیح ہے ہم تو وہ کریں گے۔
ہم کو مناظرہ نہیں کر رہے، حضرت علی پاک کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نہ رافضی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ ناسبی ہیں، ہم سنی ہیں۔ ہمارا جو دین ہے وہ صحابہ کی محبت ہے، جو ایمان ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ اگر ہم صحابہ سے محبت چھوڑیں تو ہمارا دین جاتا ہے، اہل بیت سے محبت چھوڑیں ہمارا ایمان جاتا ہے۔ ہمارا دین بھی سلامت ہے اور ایمان بھی سلامت ہے، کیونکہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا آنا مدینۃ العلم و علی بابھا، محبوب فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی دروازہ ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا العلی مع القرآن، القرآن مع العلی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ میں اپنے دوستوں کو ایک نکتہ سمجھایا کرتا ہوں ہمیشہ کہ محبوب نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب میں یہ کہوں کہ یہ سپیکر میرے ساتھ ہے اور میں سپیکر کے ساتھ ہوں، سپیکر بالکل میرے ساتھ ہے اور میں سپیکر کے ساتھ ہوں، ایسا تعلق جڑا ہوا ہے۔ کوئی آئے اور سپیکر اتار کے چلا جائے تو کیا خیال ہے میں چپ کر کے بیٹھا رہوں گا؟ اس کو کچھ نہیں کہوں گا؟ یا جو اب میرے ساتھ لگا ہوا ہے اور میری آواز آپ تک پہنچا رہا ہے تو میں یہ تو کہوں گا نا بھئی اس کو رہنے دو۔ تو جب قرآن کے بارے میں محبوب فرمائے علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، پھر قرآن کے 30 یا 30 پارے ہی ہوں گے، 40 کیسے ہو سکتے ہیں؟ کم کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کی سبحان اللہ آپ لوگوں سے زیادہ ہے۔ تو قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جب قرآن کے ساتھ علی ہے اور قرآن کہتے ہیں ہمیں تو ویسے ہی کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عیب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، اس میں عیب ہی نہیں ہے، ہمیں تو پہلے ہی کوئی شک نہیں، لا ریب کتاب ہے، اور پہلے بھی کوئی شک نہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو تمہیں جن کو شک ہے تمہیں ہی خود ہی اندازہ لگاؤ، جب قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، پھر یہ پارے کم یا زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر تم یہ کہو گے تو پھر تو یہی کہا جائے گا بھئی بینک میں ڈکیتی ہو گئی اور جو چوکیدار تھا وہ اسلحہ لے کے کھڑا رہا اور وہ نہیں روک سکا، کیونکہ ذمہ داری تو اس کے ساتھ تھی، کیونکہ چوکیدار بینک کے ساتھ تھا، بینک چوکیدار کے ساتھ تھا، اس کی حفاظت تو لازم اس پر تھی جو کھڑا تھا۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، سپارے کم یا زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ پھر میرے مصطفیٰ فرماتے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا میں بھی تم میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کیجئے گا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سارے موقعوں پر، کافی سارے مواقع پر جو ہے وہ فرمایا ہے یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ محبوب کی شان کریمی ہے، جس کو جو کہہ دیں، کسی صحابی نے محبوب کو بھائی نہیں کہا۔ ہاں وہابی نے کہا ہے، اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑے بھائی جتنا معاذ اللہ قدر کرو یا گاؤں کے چودھری جتنا، یہ انہوں نے دل اور منہ کالا اپنا کیا ہے، مگر کسی صحابی نے مصطفیٰ کو بھائی نہیں کہا۔ یہ میرے مصطفیٰ جس کو بھائی کہیں یہ میرے محبوب کی اپنی شان ہے۔ صحابہ کبھی بھائی نہیں کہتے، صحابہ تو کہتے ہیں یہ والضحیٰ کے چہرے والے نبی ہیں، واللیل کی زلفوں والے نبی ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے نبی ہیں، علم نشرہ کے سینے والے نبی ہیں، اور اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان محترم، میرے آقا فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہ بھی مولا علی کی شان ہے، اور حضرت مولا علی کی یہ بھی شان ہے۔ مجلس لگی ہوئی ہے، محبوب علیہ السلام کے دیوانے پروانے مستانے صحابہ والضحیٰ کے چہرے کے تکنے والے، ایک نظر جمال کو حاصل کرنے والے، اور ہر وقت محبوب کی محبت میں بے تاب رہنے والے، وہ پروانوں کا جم غفیر ہے۔ محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے مولا علی کو دیکھا اور میرے آقا نے فرمایا انت سیدن، یہ مستدرک کی حاکم ہے، انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ،
اے علی تو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے، اور علی سن لے جو تو جس سے محبت کرے میرا بھی وہی محبوب ہے، اور جو تو جس سے ناراض ہو جائے ہم بھی اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ اے علی جس سے تو راضی تیرا نبی راضی، جو تیرا محبوب تیرے نبی کا محبوب، تو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو اس وقت ہم جو علی کا ذکر کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ محبوب نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہاں میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے اہل علم اور دانشور قسم کے لوگ بیٹھے ہیں کہ علی کا ذکر عبادت ہے، اور یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب یہ دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ حضرت علی غلام تو میرے مصطفیٰ کریم کے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، خلیفہ راشد ہیں، تو مولا کائنات کا ذکر جب عبادت ہے تو نبی کے غلاموں کا ذکر جب عبادت ہے تو نبیوں کے امام کا ذکر کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ اور پھر ہم سے پوچھتے ہو جو نبی کا ذکر کرتے ہو کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن میں لکھا ہے۔ ارے تم تو میرے مصطفیٰ کے ذکر پر ہم سے دلائل مانگتے ہو، نبی کے غلاموں کا ذکر عبادت ہے تو مصطفیٰ کا اپنا ذکر کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ اور فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو جب علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو پھر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت اور سعادت ہے کہ جو محبوب کے چہرے کو دیکھ لے، حالت ایمان میں رہے، حالت ایمان میں دنیا سے جائے، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ کوئی ولی غوث قطب ابدال غوث اعظم بھی صحابی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے جس نے میرے مصطفیٰ کو محبت سے دیکھا ہے، آپ کی مجلس میں رہا ہے۔ عزیزان محترم، اور یاد رکھیے ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا علی عاشق اور منافق کی پہچان نہ بتا دوں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا تیرا نام آئے جس کا چہرہ کھل اٹھے، عاشق ہے، جو جل جائے منافق ہے۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ جو سارے علی کا نام لینے والے عاشق ہیں، ہمارا علی وہ ہے جس کا نام تو بغیر وضو کے لیا ہی نہیں جاتا۔ یہ جو بھنگی چرسی بھنگ پی کے چرس پی کے علی علی یا حیدر حیدر کے نعرے لگائیں، یہ ان میں سے نہیں ہے۔ میرے علی تو وہ ہیں جن کا نام ہی وضو سے لیا جاتا ہے۔ جس علی کو ہم جانتے ہیں ان کا نام تو بغیر وضو سے لینا ہی جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے اکابرین کی باتیں نرالی ہیں۔ اعلی حضرت عظیم المرتبت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے لخت جگر، آپ کے صاحبزادے آپ کے بیٹے کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور والا یہ بتائیے، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں کتنی ہیں اور ان کے اسماء گرامی کتنے ہیں؟ فرمایا بیٹھو، آپ گھر تشریف لے جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سفید کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ پوچھو کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ کہا حضرت میں نے سمجھا آپ کو سوال کا جواب نہیں آیا۔ فرمایا نہیں، جواب مجھے آتا ہے، لیکن وجہ یہ ہمارے بزرگوں نے تربیت کی ہے کہ خاندان نبوت میں سے آل رسول میں سے کسی کا نام بغیر وضو کے نہیں لینا۔ میرا وضو نہیں تھا، میں گھر گیا تھا وضو کرنے کے لیے تاکہ اس قابل ہو جاؤں اہل بیت محبوب کی شہزادیوں کا نام اپنی زبان سے لے سکوں، محبوب کی صاحبزادیوں کا نام لے سکوں۔ پھر آپ نے فرمایا آپ کی بڑی شہزادی کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ محبوب کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ چونکہ میں وضو سے نہیں بیٹھا تھا اس لیے میں وضو کر کے آیا ہوں تاکہ مصطفیٰ کی صاحبزادیوں کا نام لے سکوں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ جب اہل بیت میں سے صحابہ میں سے کسی کا نام لینا ہو تو بغیر وضو کے نام نہیں لینا، پہلے وضو کرنا ہے، پھر صحابہ کا بھی نام لینا ہے، اہل بیت کا بھی نام لینا ہے۔ اچھا، جب لفظ صحابی آ جائے یا صحابہ آ جائے نا تو اس میں اہل بیت بھی شامل ہے، کیونکہ جتنے اہل بیت ہیں سب نے محبوب کی زیارت کی ہے نا۔ ازواج مطہرات اہل بیت بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں۔
اور باقی جو ہیں آل وہ صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں. تو جب لفظ صحابہ بولا جائے تو اس میں اہل بیت اور صحابہ دونوں شامل ہوتے ہیں، اس بات کا خیال کیا کریں. اچھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ اے علی عاشق اور منافق کی پہچان یہ ہے، تیرا نام آئے چہرہ کھل اٹھے تو عاشق ہے، جل اٹھے تو منافق ہے. اچھا، محبوب کی نگاہ ناز جانتی تھی کل کو ہر بندہ کہے گا میں علی علی، میں حیدر حیدر کرنے والا، میں سچا. میرے آقا نے فرمایا اے علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے. یا رسول اللہ تیری وجہ سے 2 گروہ خسارے میں ہوں گے، گھاٹے میں ہوں گے. یا رسول اللہ کون لوگ؟ فرمایا ایک وہ ہوں گے جو تیری شان مجھ سے بڑھا دیں گے، ایک وہ ہوں گے جو تیری عظمت کا انکار کر دیں گے. یہ دونوں جہنم میں جائیں گے. فائدے میں وہی رہے گا جو تیری شان ہے اسی شان کو مانے. یہ عدل ہے. تو ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اہل بیت میں سے ہیں، خلیفہ راشد ہیں. ہم آپ کو محبوب کا صحابی خلیفہ راشد اہل بیت سے مانتے ہیں. اور وہ ایک خاندان ہے جنہوں نے اپنی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے. اب میں پاک سٹیج پہ نہ ان کی عبارات پڑھتا ہوں نہ ان کا نام لیتا ہوں. اتنا کہنا چاہتا ہوں، سنی وہ ہے کہ جو علی کا مقام ہے وہی مقام سمجھتا ہے، نہ علی سے بغض رکھتا ہے نہ علی کے مقام کو مصطفیٰ سے بڑھاتا ہے. جو علی کا مقام ہے وہی سمجھتا ہے، تب یہ سمجھ کے پھر علی علی اور حیدر حیدر کرتا ہے. یہی عاشق ہیں جو میرے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق عمل کرنے والے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک مقام پہ اکٹھے ہوتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. ہم یہ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے کہ کوئی صحابہ کا نام لے کے اہل بیت سے بغض رکھے. یہ بھی نہیں ہونے دیں گے کہ صحابہ اہل بیت کا نام لے کے صحابہ سے بغض رکھے. میں نے پہلے کہہ دیا، ہمارا دین صحابہ کی محبت، ہمارا ایمان اہل بیت کی محبت. اللہ کرے ہم تو صحابہ سے بھی پیار کرنے والے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں. ہمارا دین اور ایمان تبھی سلامت ہے کہ ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے اور اہل بیت سے بھی پیار ہے. تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائے. جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائے نا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے علی آپ مجھے دیکھ کے کیوں مسکرائے؟ فرمایا حضور والا پہلے آپ مسکرائے، آپ بتائیں آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا مجھے وہ وقت یاد آیا جب جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی. میرے آقا نے فرمایا علی وہ ہے کہ جس کو جنت کا ٹکٹ دے گا وہ جنت میں جائے گا. مجھے وہ زمانہ وہ وقت یاد آیا، وہ محبوب کی مجلس یاد آئی، وہ محبوب کے فرمودات یاد آئے، وہ محبوب کے ملفوظات یاد آئیں، وہ محبوب کے مقالات یاد آئیں، وہ محبوب کی حدیث یاد آئی. اس زمانے کو یاد کر کے میں مسکرایا ہوں. تو اے علی آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا مجھے بھی وہ زمانہ یاد آیا، وہ مجلس رسول یاد آئی، وہ مجھے محبوب کی مقالات، ملفوظات اور حکمت بری باتیں یاد آئیں، محبوب کی حدیث یاد آئی جب محبوب نے فرمایا تھا جنت میں وہ جائے گا جس کو علی ٹکٹ دے گا. لیکن میں مسکرایا اس لیے ہوں کہ محبوب نے یہ فرما کے مجھے دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا اے علی جنت کا ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہو، صدیق اکبر کا پیار ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ جناب مولا علی کرتے رہیں اور صدیق اکبر کو کہیں. لفظ سیدنا بھی نہیں لگا سکتے، سیدنا صدیق اکبر بھی نہ کہیں. یہ دھاندلی ہم نہیں چلنے دیں گے. ایسا شخص جہنم کا کتا ہے، جہنم کا ایندھن ہے، وہ نار سکر ہوگا، جنت میں نہیں جا سکتا جو صحابہ سے بغض رکھے یا اہل بیت سے بغض رکھے. ہم سنی صحابہ سے بھی پیار کریں گے، اہل بیت سے بھی پیار کریں گے. عزیزان محترم، وقت نہیں ہے کہنے کو تو میں بہت کچھ چاہتا ہوں، لیکن چونکہ میں ترجمان ہوں، اہل سنت کا خادم ہوں، نوکر ہوں، جو عقائد اہل سنت ہوں گے ہم تختہ دار پر بھی وہ بیان کریں گے. کسی کو دھاندلی نہیں کرنے دیں گے، کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو. جو حقیقت ہے، جو کھری بات ہے، وہ سچی بات ہے، وہ کہیں گے. تو یہ عقیدہ ہی اگر سلامت نہیں ہے تو تمہارے پلے کیا رہ جائے گا؟ اعمال تو ویسے کمزور ہیں. تو عقیدہ ہی سلامت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ عقیدہ اپنا ستھرا رکھو، عقیدہ صحابہ والا رکھو، عقیدہ آل بیت والا رکھو، عقیدہ اولیاء اصفیاء ازکیاء نوقبا نوجبا والا رکھو. اللہ تبارک و تعالی اعمال کی کمی بھی پوری فرما دے گا. عزیزان محترم،
حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم خود فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فانی دنیا سے وصال فرما گئے، ہم نے سپرد الہ اور سپرد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا۔ صدیق اکبر کی قبر تیار ہو گئی، قبر میں آپ جلوہ گر ہو گئے۔ میں نے سر کی آنکھوں سے جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میرے آقا فرما رہے تھے، اے اللہ میری امت میں جتنے بوڑھے ہیں سب کو بخش دے، تجھے واسطہ ہے صدیق اکبر کا۔ اب نبی جو دعا کریں، نبی خواب میں آئے تو من رانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ او کما قال علیہ السلام، میرے آقا نے فرمایا جو مجھے خواب میں دیکھے گا ان قریب مجھے جاگتے ہوئے دیکھے گا۔ نبی کا خواب میں آنا قصدن ہوتا ہے، خیالتاً نہیں ہوتا، وسوستاً نہیں ہوتا، بلکہ قصدن ہوتا ہے۔ جس کو میرے مصطفیٰ چاہے دیدار کرواتے ہیں، اور مصطفیٰ چاہتے ہیں تو دیدار ہوتا ہے۔ جب دیدار ہوتے ہیں آپ مجھے دیکھیں مجھے نہیں پتا، میں آپ کو دیکھوں آپ کو نہیں پتا، یہ اپنے اوپر قیاس نہ کرنا۔ میرے مصطفیٰ کی ذات کا معاملہ یہ ہے، جس کو مصطفیٰ دیدار کرائیں جان بوجھ کے کراتے ہیں، مصطفیٰ کو پتہ ہوتا ہے، مصطفیٰ خود تشریف لاتے ہیں۔ اور شیطان لا یتمثل بھی، یہ شیطان بھی میری مثل بن کے نہیں آ سکتا۔ من رانی وقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اور پھر اس کو مبارک ہو ابھی خواب میں دیکھا ہے، مرنے سے پہلے جاگتے ہوئے بھی دیدار کرے گا تب موت آئے گی۔ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے دیکھا، اور دوسرا یہ محبوب نے یہ جو فرمایا صدیق اکبر کے وسیلے سے میری امت کے بوڑھوں کو بخش دے۔ نبی کا دعا کرنا امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے کہ جب میں نبی صدیق اکبر کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، تم بھی امت ہی صدیق اکبر کے وسیلے سے مانگا کرو، اللہ دیتا ہے۔ اور پھر ایک جگہ میرے آقا نے فرمایا، جہاں آپ کو یہ حدیث یاد ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہاں یہ بھی آپ حدیث پاک یاد رکھیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر میری امت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیلنس برابر رکھا کریں۔ اگر حسنین کریمین کو محبوب کندھوں پہ بٹھائیں تو سبحان اللہ۔ ہم مناقب لکھتے ہیں، ہم جناب والا شان اور عظمت بیان کرتے ہیں، اور کسی نے صرف وہی حسنین کریمین کو کندھے بٹھانے پہ وہ نعتیں لکھ دی، مناقب لکھ دیے، کلام لکھ دیے، نظمیں لکھ دیں، مگر وہ یہ بھول گئے کہ ہجرت کی رات غار کے اوپر اتنا میل کندھے پہ اٹھا کے جو گیا وہ ابو بکر صدیق تھا۔ تو ہم تو سنی ہیں، ہم نے وہ صدیق اکبر کا غار پہ جانا اور محبوب کو کندھوں پہ بٹھانا یہ بھی یاد ہے، اور حسنین کریمین کا محبوب کے کندھوں پہ بیٹھنا اور محبوب کا بٹھانا یہ بھی ہمیں یاد ہے۔ ہم دونوں روایات اکٹھے بیان کرتے ہیں تاکہ بیلنس برابر رہ جائے۔ عزیزان محترم، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم جب یہ فتح مکہ ہوتا ہے، ایک صوفیانہ نکتہ بیان کرنے لگا ہوں، صوفیوں توجہ سے سننا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف کے اندر آئے تو آپ نے بت نہیں اتارے، آپ نے بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ صوفیاء لکھتے ہیں اگر محبوب بتوں کو ہاتھ لگا دیتے تو بت بھی جنت میں جاتے، کیونکہ محبوب کے ہاتھ میں جو ہاتھ دے دو ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ذرا راز سمجھے نا۔ تو محبوب نے ایک مرتبہ فرمایا علی یہ لوگ سو رہے ہیں، لوگوں کو نماز کے لیے اٹھا دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تو نیکی میں سبقت لے جانے والے ہیں، آپ تو تھوڑا دیر بھی انتظار نہیں کرتے، جلدی جلدی آپ فرماتے ہیں سبقت لے جاتے ہیں، آپ نے کیوں نہیں اٹھایا؟ فرمایا اے علی اگر ہم اٹھاتے کوئی انکار کر دیتا نیند میں ہے تو کافر ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کبھی اذان نہیں دی۔ ایک دفعہ سفر میں دی ہے جنگل میں، تو نماز کے لیے آپ نے اذان نہیں دی، کیونکہ آپ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہیں، آپ تو ارسلت الی الخلق کافۃ آپ کے بارے میں ہے۔ تو اگر آپ اذان دیتے جو آپ کی آواز پہ نہ تھا، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا، ایمان رہتا ہی نہ، کیونکہ محبوب اذان دیتے اور کوئی آپ کے بلاوے پہ حاضر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چرند پرند حشرات الارض ساری کائنات کی مخلوقات مسجد نبی میں آ جاتی، اس لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان خود نہیں دی اپنی زندگی میں۔ تو فرمایا علی تم اگر اٹھاؤ گے
اور یہ نیند کی حالت میں ہوں گے تو کافر نہیں ہوں گے. ہم نے اٹھایا اور نیند میں انہوں نے کہا ہم نہیں اٹھتے, بے خیالی میں کہہ دیا تو کافر ہو جائیں گے. تو یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو خود ہاتھ نہیں لگایا. فرمایا اے علی آپ چلیے اور بتوں کو اتاریے. حضرت علی نے بت اتارے ہیں. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بیت اللہ شریف کے اندر بت نکلے, محبوب ساتھ ہیں, محبوب کے قدم بیت اللہ میں لگے, بت اتارنے والے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں. اب بت بھی اتار رہے ہیں اور مولا علی اتار رہے ہیں. اب بیت اللہ کے اندر بت ہوں 360 رکھے ہوئے, محبوب کے قدم لگ جائیں اور علی پاک اتار دیں تو وہ جو جگہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے عبادت گاہ بن جاتی ہے. اور اس بندے کے اندر بھی بت ہے, غیبت کا بت ہے, حسد کا بت ہے, چغلی کا بت ہے, لوبھ کا بت ہے, کرودھ کا بت ہے, حسد کا بت ہے, لالچ کا بت ہے, یہ سارے کینے کے بت ہیں. یہ 360 بت آپ کی جیب میں اور آپ کے دل میں اور آپ کے خیالات میں, آپ کے ذہنوں میں, آپ کے وساوس میں موجود رہتے ہیں. تو اب اس بیت اللہ کے اندر, اس کوٹھے کے اندر محبوب کے قدم لگے تو وہاں سے بت نکلے, وہ عبادت گاہ بن گیا. اور اس کوٹھے سے, اس بندے سے جب یہ بت نکلتے ہیں یہ زیارت گاہ بن جاتا ہے. جب تک جیتا ہے لوگ اس کی زیارت کو آتے ہیں, جب دنیا سے چلا جاتا ہے قیامت تک اس کی قبر کی زیارت ہوتی رہتی ہے. پر بت نکلیں گے تو قیامت تک قبر کی زیارت ہوگی. کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے 2 گھنٹے بعد اس کی قبر پہ آپ جا کے پوچھیں, شاید غور کو ان کو بھی پتہ نہ ہو یہ قبر کس کی ہے. لیکن یہ جو بہاؤدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہیں, یہ جو شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں, یہ جو حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, یہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں, یہ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں, انہوں نے بت نکالے ہیں, یار کو رکھا ہے. جب تک زندہ رہے دنیا لاکھوں ان کی نظروں سے مسلمان ہوئے ہیں, اب دنیا سے چلے گئے ہیں تو قبر بھی بادشاہت کاری ہے, کیونکہ بت نکلے ہیں تو یہ زیارت گاہ بنی ہے. لیکن بت نکلے ہیں تو زیارت گاہ بنی کے ساتھ ایک جملہ اور بھی ایڈ کر لو, بت نکلتے تب ہیں جب علی بھی ساتھ ہوں. تو اسی لیے تو آپ کو امام الاولیاء کہا جاتا ہے. بت تب نکلیں گے جب علی ساتھ ہوں گے, ہے نا. علی علی پکار دا جگ سارا, پر مینو نہیں علی کہنے دا ول آیا, جنوں ول آیا وہ ولی ہویا, علی لے کے رحمت دی چھل آیا. یعنی جس دل میں محبوب بھی ہوں, جس دل میں علی بھی ہوں, پھر اس کا ولی بننا مشکل نہیں ہے, اس کا ولی بننا ناممکن نہیں ہے. اس دل میں نبی کو بھی لائیے, محبت رسول بھی آ جائے گی اور پھر حضرت علی بھی آ جائیں گے, پھر یہ دل بتوں سے پاک ہو جائے گا, درجہ ولایت بھی پہنچ جاؤ گے. اور جب تک زندہ رہو گے لوگ زیارت کے لیے بھی آئیں گے, مر جاؤ گے تو قبر کی بھی قیامت تک زیارت ہوتی رہے گی. لیکن شرط کیا ہے کہ نبی کے ساتھ مولا علی بت نکالیں گے. اس لیے آپ کو امام الاولیاء کہا جاتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہو تو پھر مولا علی کا ذکر کرنے سے کیا ملتا ہے. میں نے کہا بت تو محبوب بھی نکال لیتے, پر مولا علی سے کیوں نکالے ہیں؟ تو کہا ہم محبوب سے محبت کرتے ہیں, مگر جو اندر بت ہیں ان کو نکالنے کے لیے علی علی بھی کرتے ہیں, تاکہ پتہ چل جائے عاشق کون ہے اور منافق کون ہے. پتہ نہیں آپ کتنی اس بات کو سمجھ سکیں. کوشش تو میں نے کیا کہ آپ کو سمجھا دوں. عزیزان محترم, وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے, ابھی بات شروع کرتے ہیں, وقت ختم ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بات تو لمبی ہے, اس کو مختصر عرض کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف فرما ہے کوفہ کی جامع مسجد کے اندر. آپ نے فرمایا فلاں گھر میں جاؤ, 2 میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں, ان کو پکڑ کے لے آؤ. یہ محبوب کی نگاہ ناز سے جن کو علوم معرفت حاصل ہونا, ان کے حجابات اٹھ جاتے ہیں. تو مولا کائنات جو ہیں فرماتے جاؤ ان کو جو ہے نا لے کے آؤ. اور جس وقت ان کو میاں بیوی لڑ رہے تھے لے کے آئے وہاں پر, تو پتہ چلا کہ وہ 9 بےہاتہ میاں بیوی ہیں, اور پتہ چلا کہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں, اس لیے لڑائی ہو رہی ہے. جب وہ بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو بدبو آتی ہے. تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں اب بیٹھے مسجد کوفہ میں ہیں, لڑائی ان کے گھر میں ہو رہی ہے. مسجد بھی جنت ہے, ریاض الجنہ ہے کہ نہیں ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھائیو مسجد میں جو بیٹھا ہے وہ جنت کے باغوں میں بیٹھا ہے, یہ حدیث ہے.
تو اگر حضرت مولا علی جنت کے باغ میں بیٹھے تو لوگوں کے گھروں میں پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، تو میرے مصطفیٰ جو ریاض الجنہ میں بیٹھے وہ تمہارا ذکر بھی سنتے ہیں، درود بھی سنتے ہیں اور میلاد بھی سنتے ہیں۔ تو جب غلاموں کے دیکھنے کا عالم یہ ہے تو نبیوں کے امام کا دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ تو فرمایا بلا کے لے آؤ۔ جب بلا کے لے آیا گیا نا تو میرے امام نے مولا مرتضیٰ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا فرمایا؟ اس عورت سے مخاطب ہوئے، فرمایا وقت کر وہ بات کو یاد کر جب تو اپنے چچا کے بیٹے کے گھر میں جا کے رہی تھی اور بغیر نکاح کے ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اور وہ بچہ جب پیدا ہوا تو اور تیری ماں اس کو جنگل میں پھینکنے کے لیے گئی۔ ابھی اس بچے کو پھینکا تھا، ایک کتا آ گیا، اس نے بچے کو کھانا چاہا۔ تو ماں تھی، اگرچہ بچہ حلال کا نہیں تھا، مگر تو نے پتھر مارا، کتے کے بجائے وہ پتھر بچے کے سر پہ لگا، بچے کا سر پھٹ گیا، تو نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کے سر پہ باندھا۔ اس کے بعد تو اور تیری ماں وہاں سے چلی گئی، کہنے امیر المومنین بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا؟ جی حضور ہمیں نہیں پتہ۔ فرمایا وہ ایک چرواہے کے ہاتھ لگا، چرواہے نے پرورش کی، چرواہے نے پالا پوسا، بڑا کیا۔ اب اس چرواہے نے تیری اور اس بچے کی شادی کر دی۔ کہا نوجوان اپنے ماتھے سے کپڑا ہٹا۔ جب کپڑا ہٹایا تو وہ زخم کا نشان موجود تھا۔ فرمایا تم میاں بیوی نہیں بلکہ تم ماں بیٹا ہو، اس لیے تمہیں ایک دوسرے سے نفرت ہوتی ہے، ہم نفرتیں مٹانے کے لیے ہیں۔ آج کے بعد تم میاں بیوی نہیں بلکہ ماں بیٹا بن کے رہو گے، یہ تیری ماں ہے، تیری بیوی نہیں ہے۔ آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ پورا قرآن کا علم الحمدو میں، الحمدو کا علم بسم اللہ میں، بسم اللہ کا علم با میں، با کا علم نقطے میں، اور نقطہ کون ہے؟ فرمایا آنا علی، میں خود ہوں، میں خود ہوں۔ عزیزان محترم، جس دن حضرت مولا کائنات کی شہادت ہوئی ہے اس دن جو بدخیں تھیں وہ چیخ کے کچھ کہہ رہی تھیں۔ پوچھنے والوں نے کہا کوفے کی بدخیں کیا کہہ رہی ہیں؟ فرمایا ہماری شہادت کی خبر دے رہی ہے، شہادت کی خبر دے رہی ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا، سکالر نے کہا جی میں تلاش کر رہا ہوں یہ بیت اللہ میں کیوں پیدا ہوئے؟ میں نے کہا تمہیں تحقیق کرنے کی ضرورت کیا ہے، سیدھی سی بات ہے، جو دلہا ہے اس کی پیدائش خدا کے گھر میں ہو اور جو دلہن ہے اس کی پیدائش مصطفیٰ کے گھر میں ہو، اور کیا تحقیق تم کرو گے؟ اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے اور تمام محبوب کی نسبتوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔